الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنو صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے، اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے. مجھے اجداد کے نقش قدم اور قول پیارے ہیں، مجھے بھی حرمت صدیق پہ قربان رہنا ہے. کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا، خبر بھی تھی کہ سر پہ ظلم کا طوفان رہنا ہے. محمد سے تیری یاری پڑی ہے، کفر پہ بہانی خدا راضی مگر تجھ سے خفا شیطان رہنا ہے. بجیں گے
تب تلک ڈنکے تیری عظمت کے کہ قائم جب تلک اللہ کا قرآن رہنا ہے۔ کوئی ثانی نہیں تیرا اے یار، الہما فی الغار، جہاں برنے وفاؤں پہ تیری حیران رہنا ہے۔ مناقب تیرے بیان کرتا ہوں اے دلبر، یہی بخشش کا سامان حشر میں رہنا ہے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے۔ آج اسلامی سال کے اعتبار سے جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، اور 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، مزار کے سفر کے ساتھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند گزارشات اور ان کی زندگی کے حوالے سے چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ عادات اور اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اوصاف اور عادات میں سے 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک وصف، ایک عادت حق تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف متقی ہونے کی گواہی نہیں ہے، بلکہ متقیوں میں سے سب سے بڑے تقوی والا اس کی گواہی ہے۔ اور دوسری چیز، اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر آپ کے اوصاف اور کمالات میں سے بیان کی گئی ہے، اور کو بیان کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اوصاف اور کمالات اور آداب بیان کیے۔ دوسری عادت، دوسرا وصف یہ بیان کیا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اپنے رب تعالی بلند و بالا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دو کمالات، دو وصف، دو عادتیں جو بیان کی گئی ہے، ایک اتقا ہونے کی اور دوسرا یہ، دوسری عادت، دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام بھی کیا سارے کا سارا کام انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ یہ دو گواہیاں دی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ حق تعالی جب کسی بندے کے متعلق کوئی گواہی دیتے ہیں، اس کے متعلق کوئی سند اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، تو یہ عارضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ہم اس کی گواہی دیں گے، لیکن آئندہ کی ہمیں خبر نہیں ہوگی کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ہم آئندہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن جو فی الحال میری گواہی ہے وہ موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ہوگی۔ لیکن حق تعالی شانو نے جب کسی کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے، کچھ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ صرف موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر نہیں ہوتا بلکہ وہ آئندہ کو بھی سامنے رکھ کر ہوتا ہے، چونکہ یہ گواہی قرآن کریم کا حصہ بن گئی ہے اور قرآن پاک نے قیامت تک بلکہ آخرت میں بھی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو گواہی ہے ان آیات کے اندر ہے، وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے نہیں تھی بلکہ مستقبل کے لحاظ سے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمائی، ایک یہ کہ آپ اتقا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتقا رہے، متقی اور پرہیزگار رہے، بعد میں اس سے بدل گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی ذات اور اوصاف میں تبدیلی آتی ہے تو پھر قرآن کی خبر عارضی ہو جائے گی، یہ مطالعے مستقل نہیں رہے گی، حالانکہ قرآن کی خبر ہمیشہ اور مستقل اور دائمی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ وہ اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ شاید یہ کمال صحابہ کرام کو ہی ملا ہے، اس کائنات میں کسی اور شخص کا حصہ نہیں بنا، اس لیے کہ میں اور آپ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، رب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کی دلیل میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ واقعی اندر سے دل سے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہ مقدس طبقہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ خود بول کر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کمال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خود گواہی قرآن کریم کے اندر دی ہے۔ اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بات فرما رہے ہیں
اور یہ قیامت کے لیے گواہی رہے گی کہ یہ دو باتیں جو قرآن کریم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی ہیں، یقیناً یہ وہ کمالات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ آپ کا فیض ہے کہ آپ نے ان کی تربیت اس کمال درجے کی فرمائی کہ جب شاگردوں کی کوئی تعریف کی جاتی ہے تو یاد رکھے وہ اصل تعریف استاد کی ہوتی ہے، اس لیے کہ استاد نے اس کو یہ کمالات منتقل کیے جو یہ اصل تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے۔ اصل تعریف جناب سیدنا امام الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے بے جا نہیں، یہ کمال تقوی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، یہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہ اتنا پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی گواہی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جتنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رنگے ہیں، شاید اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے، کسی اور کا یہ حصہ نہیں بنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں ان کا مقام سمجھانے کے لیے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی، کیونکہ صدیق ہونا یہ شرعی ایک مرتبہ بھی ہے، نبیوں کے بعد جو مقام ہوتا ہے ان کو صدیقین کہا جاتا ہے، سچ بولنے والے کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کسی بڑے آئینے یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اپنی تصویر اندر نظر آئے گی، عکس نظر آئے گا۔ جب انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اندرونی جانب انسان کا عکس اور تصویر نظر آتی ہے، اور تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو باہر کھڑے ہونے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اور جو اندر عکس اور تصویر نظر آتی ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا پورا عکس کسی کے اندر منتقل ہوا ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ باہر کھڑی ذات کو نبی کہا جائے گا اور شیشے میں نظر آنے والے عکس کو ابوبکر صدیق کہا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اس قدر رنگے گئے ہیں کہ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں کہی ہے کہ امت میں سے سب سے بڑا تقوی والا، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ابو بکر ہے، اور دوسری ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے، اور میں ہمارا اعلان تو یہ ہے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر علماء نے یہ لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت میں سے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اعلان کیا، اللہ رب العزت ہے جو سب سے بڑا تقوی والا ہے، اللہ کے نزدیک اکرمکم وہ سب سے زیادہ عزت والا بھی ہے، تو اللہ کے ان کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ جو ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں سے سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عزت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کو عطا فرمائی تھی۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کمالات اور مرتبہ کسی کو عطا فرماتے ہیں عام طور سے اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ، اس کی محنت، اس کا مجاہدہ، مشقت کو برداشت کرنا، صبر کرنا یہ بنیاد بنتی ہے، بنایا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کے طور پر شاید کہا جائے بے جان ہوگا کہ سب سے زیادہ قربانیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے کہ میں اور آپ کہیں تو ممکن ہے کوئی شک ہو سکتا ہے، اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہی بات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یہ بتا دے تو پھر یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یہ عین حقیقت ہوگی۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا دنیا میں جس نے جتنے مجھ پر احسانات کیے تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتا، کوئی ہدیہ یا تحفہ بھیجتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے کے طور پر کہیں زیادہ اس کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، لیکن آپ نے فرمایا تمام لوگوں کے حسنات کا بدلہ عطا کر چکا ہوں سوائے ابو بکر کے حسنات کے۔ ابو بکر کے حسنات کا بدلہ وہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی جناب اپنی شان سے عطا فرمائیں گے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نچھاور کر دی، دین پر نچھاور کر دی، اسلام پر نچھاور کر دی۔ اور وہ مشہور روایت جس میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اپنی پسندیدہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتہ چلا آپ نے بھی اپنی 3 پسندیدہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک بات یہ کہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پسندیدہ بات یہ ہے، میری پسند یہ کہ میرا مال وہ آپ کی ذات پہ قربان کر دوں، آپ کی ذات پہ خرچ کر دوں، یہ میرا مطمع نظر ہے، یہ میری پسندیدہ بات ہے۔ اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک ہو، میں ہمیشہ اس کا دیدار کرتا رہوں، دیکھتا رہوں، یہ میری پسندیدہ بات ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو جائے، یہ میری پسندیدہ بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اموال بلکہ یوں کہا جائے بیجا نہیں ہوگا، اپنا گھرانہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر نچھاور کر دیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سفر پہ تشریف لے گئے، ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، تو سفر ہجرت کے دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے سبھی کچھ لے کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لیا اور سب کچھ لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے سفر ہجرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو بعد مسلمان ہو گئے تھے، نابینا تھے، وہ گھر آئے، اپنی پوتیوں سے پوچھا اور کہا مجھے یہ لگتا ہے تمہارا باپ خود بھی چلا گیا ہے، اور جو اس کا طور طریقہ ہے، جو اس کی عادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یہ گمان ہے جاتے ہوئے سارا مال و دولت پیسے بھی ساتھ لے گیا ہوگا، اور یہی آنے حقیقت تھی۔ لیکن قربان جائیں اس گھرانے پر کہ جس کا ہر فرد بھی ایسا تھا کہ وہ واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اولاد کے بننے کے لائق تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ابو جان جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، سارا مال و دولت ساتھ لے گئے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب دادا جان کو بھی تسلی دینی تھی، ایک طریقہ تو یہ تھا کہہ دیتے ابو جان سارا مال و دولت لے گئے ہیں تاکہ دادا کی شفقتیں مل جاتی، لیکن اس سے باپ داغدار ہوتا اپنے باپ کے سامنے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس تاکیچے میں الماری میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ دی، جمع کر کے رکھ دی، اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اور جب ابو قحافہ تشریف لائے، ان کے ہاتھ کو میں نے ان کنکریوں کے اوپر رکھا، دادا جان یہ دیکھیں پیسے تو یہیں پڑے ہیں، کہا یہ تو اچھا کیا اس نے، خود چلا گیا، تمہارے لیے مال و دولت تو چھوڑ کر گیا۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کوئی مال و دولت گھر چھوڑ کر نہیں گئے، سب کچھ قربان حضور علیہ السلام پر کر دیا، سب کچھ گھر سے لے کر گئے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے،
صدیق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا، اپنے نبی کے اوپر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، دین پر قربان کر دیا، اسلام پر قربان کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اپنا جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، لہذا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر گیا اور جا کر جتنا سامان تھا اس میں سے آدھا اٹھا کر لے آیا، آدھا گھر والوں کے پاس رکھ کے آیا، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لا کر جمع کیا تو پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے کر آ گیا ہو، اور فرمایا گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ یہ قربانی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے اس وقت کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں سے آگے نہیں نکل سکتا، ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، اور سب کچھ حضور علیہ السلام کے ساتھ لے گئے تاکہ راستے میں کوئی ضرورت پڑے تو فوراً اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا جائے۔ اسی راستے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چروائے سے بکری کا دودھ لے کر آئے، گرم تھا، اور پانی اس میں ڈالا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے ساتھ، اس رغبت کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ نوش فرمایا، چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، اس کو بڑی خوشی کے ساتھ نوش فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے اس محبت کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ اور اس بلبلے اور جذبے کے ساتھ دودھ پیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے میں راضی ہو گیا۔ اور بعد نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس خوشی کے ساتھ وہ دودھ نوش فرمایا، اس محبت اور چاہت کے ساتھ وہ نوش فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پیا تو آقا نے ہے، پیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن شراب میں ہو گیا، شراب میں ہو گیا۔ یہ محبت تھی۔ جیسے بچہ اگر کوئی چیز کھانا پینا چھوڑ دے اور بیمار ہے، نہیں کھاتا، لیکن جب صحت اس کو مل جائے، تندرستی مل جائے، اور بچہ اگر دودھ پیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے، تو ماں کہتی ہے میرا پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ حالانکہ دودھ تو بچے نے پیا ہے، کھانا تو بچے نے کھایا ہے، لیکن ماں کیسے یہ کہتی ہے؟ لیکن ماں کی خوشی کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب وہ دودھ پیا، اس خوشی اور محبت کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ نوش فرمایا کہ پیا تو حضور علیہ السلام نے، لیکن سیر میں ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اس سفر میں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے ساتھ چلو، کیا کر رہے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن جب مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں جلدی سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ پھر خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، جب یہ خیال آتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، اسی طرح آپ کے دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، جیسے پروانہ روشنی کے گرد گھومتا ہے، شمع کے ساتھ پہ گھومتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہ کمال محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بنایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اسلام پر نچھاور کر دی. اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، اس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئی، رحلت فرما گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اب اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ دین کو کون سنبھالے گا، ایک نوزائیدہ مملکت کو کون سنبھالے گا، ایک ابھرتے ہوئے دین کو کون سہارا دے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برابر کائنات میں نہ کوئی آیا ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک آئے گا. لیکن اس کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا، یہ ذمہ داری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈال دی. اور اس کمال کے ساتھ کہ شاید پوری امت آسان کبھی بھی اتار سکتی ہو جو اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے اوپر کیا ہے، میرا آپ کے اوپر کیا ہے. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، ایک دم فتنے پھیل گئے. جو لوگ اسلام کے مخالف تھے ان کو موقع ملا، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے اسود عنسی، مسلمہ کذاب، انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے. بعض لوگ مرتد ہو گئے اور دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف جانے لگے. لیکن بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ حالات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں. تمام فتنوں نے سر اٹھا لیا. جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرمایا، پردہ فرمایا، اب ضرورت تھی کہ کسی بلند حوصلہ انسان کی جو ان تمام امور کو فیس کر سکے، سنبھال سکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہے کہ ان کی معیت میں ایک لشکر تیار کیا تھا جن کو ملک شام کی طرف بھیجنا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً فرمایا کہ اس لشکر کو بھیج دیا جائے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسا بہادر صحابی، حضرت علی جیسے بہادر انسان، انہوں نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کہ خلیفہ، اے خلیفۃ المسلمین، ان کو ابھی نہ بھیجے، یہاں ضرورت ہے اور آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جملہ کہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتا تھا، اب کیا بزدل ہو گئے ہو؟ جس کو حضور نے تیار کیا ہو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس لشکر کو تیار کیا تھا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا اور جان مال قربان کر دیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو آپ کی پوری زندگی کا اگر اس کو عنوان بنا دیا جائے، اس کو موضوع بنا دیا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت صحابہ اکرام کے سامنے، صحابہ اکرام کی مجلس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے نبی جو دین چھوڑ کر گئے اور میں اس کی کمی، میری زندگی کے اندر اس میں کمی ہو جائے، ابوبکر زندہ رہے، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ دو باتیں کبھی نہیں ہو سکتی، یا ابوبکر چلا جائے گا یا دین کو اس نہج پہ لا کر چھوڑوں گا جس نہج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کر گئے تھے، میرے سپرد کر کے گئے تھے. اور وہ تاریخی جملہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہترین ترجمان کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین مٹتا ہو اور ابوبکر زندہ رہے. جو نبی جیسا دین چھوڑ کر گئے ہیں اور جیسے حضور علیہ السلام اپنی تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی. ان کو میں اسی طرح اس نہج پہ لا کے چھوڑوں گا جس نہج پہ حضور علیہ السلام میرے سپرد کر کے گئے. اور اس وقت مانین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو گے. اگر تم حضور علیہ السلام کے زمانے میں بکریاں دیتے تھے
اور ان کے گلے میں جو رسی تھی وہ بھی اگر زکات میں ڈال کے دیتے تھے، آج اگر تم اس رسی کو دینے سے بھی انکار کرو گے تو میں ابو بکر تمہارے خلاف جہاد کروں گا، میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ اور اگر رسی کی بھی کمی کرو گے زکات کے اندر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلند حوصلہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کیا تھا، اور اس اسلام کی کشتی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جس نے سہارا دیا اور جس نے ظاہری اسباب کے درجہ میں چلایا ہے، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ کا دیا ہوا حوصلہ آج تک امت لے کر چل رہی ہے۔ اگر اس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حوصلہ نہ دیتے تو امت شاید کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکتی، اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکتی۔ لیکن آج میرے محترم دوستو، جس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جس کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ اور پھر ایک طبقہ آج بھی ہمارے مال اور معاشرے کے اندر موجود ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، اور اس کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ گواہی دے اور اس کے شان میں گستاخی کی جائے، پھر ان لوگوں کے ایمان میں ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی اس دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی محبت ہوگی۔ ابو بکر کی محبت جس دل کے اندر نہیں ہوگی اس دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نہیں آئے گی، اللہ کی محبت بھی نہیں آئے گی، اور دین اور اسلام کی محبت بھی اس دل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حوصلہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ بہرحال آپ کے اوصاف اور کمالات میں یہ دو باتیں ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں سے سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے قرار دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاص کی گواہی، جو کچھ انہوں نے کیا کوئی دنیا کا مال بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے۔ یہ امت نہیں کہہ رہی، یہ کوئی شخص نہیں کہہ رہا، یہ کوئی آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے ابو بکر نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میری رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ بڑا کمال جس کو اللہ نے عطا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی ہے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جب جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ابو بکر صدیق کو بھی سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا جبریل کیا اللہ نے میرا نام لے کر مجھے سلام بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ ابو بکر آپ کا نام لے کر اللہ نے فرمایا ابو بکر کو جا کر میرا سلام کہو اور اس سے پوچھو کہ اس حال میں بھی تو راضی ہے یا نہیں راضی ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس، اور کچھ نہیں باندھنے کے لیے، کانٹوں کے ساتھ اس لباس کو باندھا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں جب تک ابو بکر یہ لباس پہننے رکھے گا اس وقت تک تم بھی یہ لباس پہن کے رکھو، یہ لباس پہن کے رکھو۔ یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو اگر پڑھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے سب کچھ کس کے لیے قربان کیا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو قربان کر دیا۔ غار ثور کے اندر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رانوں پہ رکھا ہے۔
ایک مرتبہ سانپ نے ڈسا، پاؤں نہیں لایا کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ آج دیکھیں میں اور آپ اپنے آقا کو قدم قدم پر تکلیف دیتے یا نہیں دیتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ ڈس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لیکن اپنا پاؤں مبارک نہیں ہلا رہے، اپنی ٹانگ نہیں ہلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی ران کے اوپر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور کہا کہ اگر میں ہل گیا تو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اور سانپ نے ڈسنا شروع کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور ایک آنسو کا قطرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول سانپ نے ڈسا ہے۔ فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ اور اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لیا اور وہاں جا کر لگا دیا اور زہر نے اثر نہیں کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ ایسے اللہ نے ان کو مقام اور بلند مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کی غلامی کی۔ رب نے فرمایا صدیق جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا، اب جو تیرے بس میں نہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھی اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے زہر دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا سے جاتے ہوئے اثر ظاہر ہوا جب تشریف لے گئے، آخری وقت ہے اس وقت زہر کا اثر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت ان کے اوپر زہر کا اثر ہوا۔ جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اتنے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پیر کے دن دنیا میں تشریف لے گئے۔ جس چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے عطر کو رکھا گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جستے عطر کو چارپائی کے اوپر رکھا گیا تھا۔ جو چادر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی وہی چادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ڈالی گئی تھی۔ اور آج بھی جہاں ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں جہاں میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آرام فرما رہے۔ اور پھر وہ زندیق، وہ مرتد، وہ جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مبرہ کرے، تبرہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ان کو اپنے ایمان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو سیرت ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت نے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ مقام قرب ہے کیا میرے صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ہے روزہ صدیق اکبر کا، رسول سارے انبیاء کے بعد ہے بے شک، ہے سب سے اعلیٰ مرتبہ میرے صدیق اکبر کا، عمر فاروق عثمان و غنی علی حیدر سے بھی مقام و مرتبہ بالا میرے صدیق اکبر کا، وہ 10 جن کو جنت کی بشارت دی، وہ 10 جن کو
حبیب خدا نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں بھی نام پہلا میرے صدیق اکبر کا، جو خلفائے محمد مصطفیٰ بننے کی باری تھی تو نمبر پہلا ہی آیا میرے صدیق اکبر کا۔ وہ یار غار محبوب خدا ہے، ہر صحابی سے مقدر ہے جدا گانا میرے صدیق اکبر کا۔ صحابی چار پشتے، باپ خود اولاد اور پوتا، مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا۔ قرآن پاک الاتقا سے ان کو یاد کرتا ہے، مثالی کیوں نہ ہو تقویٰ میرے صدیق اکبر کا۔ رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ